السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ مالک بندے پر اپنے انعامات کر کے نعمتیں عطا کر کے آزماتا بھی ہے، انہیں امتحانوں میں ڈالتا بھی ہے۔ نعمتوں کا ہونا یا دنیا کی فراوانی ہونا، دنیا کی کثرت ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے۔ اکثر لوگ شیطان کے اس سکھائے ہوئے جملے کو اپنی زبانوں پہ رکھتے ہیں کہ جی ہمیں اتنا کچھ اللہ نے دنیا میں دیا ہے، اگر وہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ کیوں دیتا؟ ہم سے راضی ہے تو اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی برکہ ہم پہ برس رہی ہے۔ کافی سالوں پہلے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو بہت امیر آدمی تھا اور مکمل بے نماز تھا، مستقل بے نماز تھا، کبھی مسجد میں نہیں جاتا تھا۔ تو اس کے کاروباری پارٹنر نے ہم دونوں کو بٹھایا کہ شیخ اس کو سمجھائیے، یہ نماز کا مستقل تارک ہے۔ تو میں نے اس کو جب اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، نماز کی دعوت دی، تو اس نے بڑی عجیب بات کی، کہا نماز تو وہ پڑھتے ہیں جو غریب اور فقراء ہیں، انہوں نے جا کے مانگنا ہوتا ہے اللہ سے۔ اللہ مجھ سے تو اتنا راضی ہے کہ اس نے بغیر مانگے دیکھو مجھے کتنا عطا کیا ہوا ہے، میرے مال و دولت کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خالص شیطانی ایک فتنہ ہے جس میں انسان مبتلا ہو گیا۔ دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز کی کتنی فکر ہے۔ یہ دنیا چھوڑ کر گئے اور اپنی وصیت میں آخری بات جو بیان کر کے گیا، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ تو بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کو جو رب کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضامندی میں خرچ کرنے کی بجائے اس کی ناراضگی میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے دین سے تکبر کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے یہی حال کفار کا تھا۔ آپ سے پہلی امتوں کے جو کفار تھے ان کی بھی یہی سوچ تھی۔ جب انہوں نے اپنے مال و دولت کی کثرت کو دیکھا تو کیا کہا؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ ہماری تو اولادیں اور مال بہت بڑا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں عذاب دیا جائے۔ اللہ راضی ہے تو ہمیں سب کچھ دیا نا، تو پھر ہمیں عذاب کیوں ہوگا؟ اللہ مالک نے ان کے اس بد عقیدے کا رد کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ۔ تمہارے یہ مال اور اولاد، ان کی یہ کثرت، یہ ایسی چیز نہیں جو تمہیں ہمارے پاس عزت اور مرتبہ عطا کر دے۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ اللہ کے ہاں عزت کا پیمانہ کیا ہے؟ ہاں جو ایمان لائیں، نیک عمل کرے، ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر اور بے خوف ہو کر جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ اللہ مال دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے، اس کی رضا میں خرچ کیا جائے، اس کا قرب تلاش کیا جائے، وگرنہ اللہ کا مال دیا ہوا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر رب کی بغاوت پہ خرچ کیا جائے تو پھر ذرا یاد کر لیجئے مالک کا یہ انداز، ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، پھر اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، وبنین شہودا، اور حاضر باش فرزند بھی، ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے بہت زیادہ کشادگی دے رکھی ہے، ثم یطمع ان ازید،
پھر اس کی یہ چاہت بھی ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، نہیں وہ ہماری آیات کا مخالف ہے. یعنی وہ یہ گمان کرتا ہے کہ آخرت میں بھی اسے اسی طرح فراوانی ہوگی، اسی طرح مال و دولت ہوگی. ہرگز ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان عیش پرست اور عقل سے فارغ مسکین لوگوں کو سمجھاتے ہوئے یہ بات پہلے ہی بیان کر دی کہ ان پہ جو یہ انعامات ہیں یہ تو ایک رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، یہ رضامندی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ تو دنیا کھولی ہوئی ہے آپ کے اوپر. اور اس کے باوجود جس نے آپ کو اتنا کچھ عطا کیا ہے آپ اس کے بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ڈھیل ہے جو آپ کو دی ہوئی ہے. مالک کا فرمان سنیے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ، وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، ہاں یہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی طرف سے چھوڑی ہوئی ڈھیل ہے، رسی ہے، اور جب رب کھینچے گا، جب رب پکڑے گا، ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت پکڑ ہوگی. مالک فرماتا ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا. آپ کو ان کے مال و دولت یہ بھلے نہ لگے، اللہ کی چاہت ہی ہے کہ انہیں ان چیزوں میں دنیاوی سزا دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب ان کی روحیں قبض کی جائیں، جب ان کی جانیں نکالی جائیں تو یہ اسی کفر پر ہوں، یہ اسی دنیا کے کتے بن کر زندگی گزار دیں. ان کے دل میں یہ سوچ نہ آئے کہ جس مالک نے اتنا انعام کیا ہے ہم اس مالک کو پہچان لیں، ہم اس کا شکر ادا کر لیں، ہم اس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزار لیں. اگر ان کے دل میں یہ سوچیں نہیں آتی تو پھر یاد کر لیجئے یہ حال کافروں والا حال ہے. مالک فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ، کافر لوگ ہماری دی ہوئی محنت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے کہ ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہے، ہمارے اوپر تو بڑا کرم. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ مہلت ہم نے اس لیے دی کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. تو بھائی کوئی شخص اگر دنیا کی فراخی میں، دنیا میں نعمتیں پا کر رب کا قرب نہیں پاتا، اللہ کے قریب نہیں ہوتا، اللہ کی رضامندی کی پلانجے نہیں کرتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ ماڑے بندے مسیتیں جان دینا، سانوں کی لوڑ ہے، ہمارے اوپر تو قدرت بڑی مہربان ہے، رب نے بڑا عطا کیا ہوا ہے، 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں تو ہمارا ان بچوں کو کام کرنے کی ضرورت نہ ہو، دادا اتنا کما کر گئے تھے، اتنی اللہ نے ہمیں زمینیں دی ہوئی ہیں، یہ اتنا کچھ دیا ہوا ہے. وہ دی ہوئی چیزیں آپ کو رب سے دور کر رہی ہیں تو ہلاکت اور بربادی ہے ایسے شخص کے لیے. مالک کا فرمان سنیے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دیجئے. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا. خوش نصیب ہے جسے دنیا ملے، خوش نصیب ہے جس کے پاس دنیا کی نعمتیں ہوں اور وہ اللہ کی قرب کا ایک ذریعہ اور آخرت کمانے کا ذریعہ ان نعمتوں کو بنا لے. اور بد نصیب ہے جس کے پر فراخی ہے، جس کو یہ ٹینشن نہیں کہ رات کا چولہا کیسے جلنا ہے، اور پھر بھی اس کا ماتھا سجدے میں اپنے رب کے سامنے زمین پہ نہیں ٹکتا، پھر بھی فجر کی آوازیں، اذانیں اس کو بستر سے جدا ہونے کا درس نہیں دیتی. تو یہ بڑا ہی بد نصیب ہے. یاد رکھیے دنیاوی نعمتوں سے آخرت کی نعمتوں کا زوال ہوتا ہے بعض دفعہ. اللہ ایسی صورتحال میں ہمیں مبتلا نہ کرے، اپنی رحمت میں رکھے. اللہ مالک نے ایسے لوگوں کے بارے میں خود خبر دی جن کی دنیا میں کوئی نیکییں ہوں تو ان نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جائے. مالک فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ،
जिस दिन काफिर जहन्नम के सिरे पे लाए जाएंगे। अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया, तुमने अपनी नेकियां वो दुनिया की जिंदगी में ही बर्बाद कर ली। वस्तमतअतुम बिहा, उसका फायदा तुमने दुनिया में उठा चुके हो। फल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्ज़, वो जो तुम्हारी नेकियां थी, वो दुनिया के अंदर जो तुम्हें नेमतें मिली, उसमें वो हिसाब किताब साफ हो गया। आज तुम्हें जिल्लत के अज़ाब की सजा दी जाएगी इस बात पर कि तुम दुनिया में नाहक तकब्बुर करते थे। तकब्बुर क्या है? गरीब बंदे को, अपने से कमज़ोर बंदे को, अपने से आजिज़ बंदे को बेइज्जत समझना, बेतौकीरा समझना, इसकी क्या इज्जत है? हकीर जानना। ये मनाज़िर हमने बारहा देखे। दुनियावी जाहो हशमत का मालिक अपने मनसब के मुताबिक जो लोग आते हैं उनको हाथ मिलाता है, गले मिलता है, और वहीं पर कोई कमज़ोर, कोई गरीब, कोई मजदूर वो आ जाए उससे हाथ मिलाने के लिए तो अपना हाथ रोक लेता है, हाथ के इशारे से उसे कहता है तुमसे नहीं हाथ मिलाना, तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे हाथ मिला सको। अल्लाह के बंदों को कमज़ोर समझना, अल्लाह के बंदों को हकीर समझना और हक को ठुकराना, उस पर आयात पढ़ी जाए, अहदीस सुनाई जाए, हक पहुंच जाए और वो तकब्बुर करते हुए उनको ना माने, तो ये जो कुछ इस दुनिया में करके गए, इसके बाद तुम्हें, इसकी वजह से तुम्हें आज जिल्लत का अज़ाब मिलेगा। तुम दुनिया के अंदर मेरे हुक्मों को ठुकराते थे। अबू मिजलिस रहमहुल्लाह फरमाते हैं कुछ लोग रोज़े क़यामत ऐसे भी होंगे जो दुनिया की ज़िंदगी में की हुई नेकियों को मफ़क़ूद पाएंगे, उनके पलड़े में नहीं है, दुनिया में की उन्होंने, नामा अमाल में नहीं है। उनसे कहा जाएगा तुम दुनिया की ज़िंदगी में मज़े उड़ा चुके हो, नेमतों से फ़ायदे उठा चुके हो, तुम्हारी इन नेकियों का बदला तुम्हें दुनिया में दे दिया गया। यानी हिसाब के दिन कुछ लोगों को लाया जाएगा, वो अपनी नेकियों के बारे में पूछेंगे, जो नेकी उन्होंने दुनिया में की कि वो आज नजर नहीं आ रही, तो उन्हें खबर दी जाएगी कि दुनिया की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की नेमतों के तुमने मजे लिए और अपनी नेकियों को वहां माइनस करवा लिया, वहां नेकी तुम्हारी बर्बाद होगी। इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और ताबिईन, उनके शागिर्द अगर उनकी जिंदगियों पर नजर दौड़ाएं, उनकी सीरत को पढ़ें, तो वो दुनिया की नेमतों का बहुत कम इस्तेमाल करते थे, इस खौफ से कहीं इन नेमतों की वजह से आखिरत की जिंदगी में जो हमारी नेकियों का ज़ख़ीरा है वो कम ना पड़ जाए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, मुझे सैयदना उमर बिन खत्ताब ने देखा, मेरे हाथ में गोश्त का टुकड़ा था। उन्होंने पूछा जाबिर ये क्या चीज़ है? मैंने कहा ये गोश्त है जो मैंने एक दिरहम में अपनी बीवियों के लिए ख़रीदा है, मेरी बीवियों को इस गोश्त का बड़ा शौक़ है। तो उन्होंने फरमाया क्या तुम में कोई इंसान जब भी किसी चीज़ का शौक़ रखता है फिर उसे पाने की कोशिश करता है, कर गुजरता है? कोई ऐसा नहीं जो अपने पेट को अपने चचाजाद और पड़ोसी के लिए समेट ले, यानी अपना वो माल अपने रिश्तेदारों पे खर्च कर दे, अपने पड़ोसियों पे खर्च कर दे। तुम इस आयत से कितने दूर हो गए हो। अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया, तुमने अपनी नेकियां दुनिया की जिंदगी में ही बर्बाद कर दी। सैयदना जाबिर कहते हैं जब मैं वापस पलटा तो मैं कह रहा था क्या काश आज उमर से सामना न हुआ होता। अमीरुल मोमिनीन अमीर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा फरमाया करते थे अगर मैं चाहता तो मैं सबसे ज्यादा अच्छा खाना खाने वाला मैं होता, सबसे ज्यादा नरम लिबास पहनने वाला मैं होता, मगर मैं अपनी नेकियों को आखिरत के लिए बाकी रखता हूं। हफ्स बिन आस अबी आस राहिमहुल्लाह अक्सर सैयदना उमर की मजलिसों में शरीक हुआ करते थे, मगर जब खाना उनके सामने लाया जाता तो उस खाने से इज्तनाब करते। एक दिन सैयदना उमर ने पूछ लिया क्या वजह है, आप हमारे यहाँ खाना नहीं खाते? तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे घर वाले जो मेरे लिए खाना तैयार करते हैं वो इससे ज्यादा नरम होता है, इसलिए मैं घर के खाने को आपके खाने पे तरजीह देता हूँ। आपने फरमाया तेरी माँ तुझे गुम पाए, क्या तुम देखते नहीं हो कि अगर मैं चाहूं तो एक मोटा ताज़ा
بھیڑ کا بچہ اس کو حاضر کرنے کا حکم دوں، پھر اس کے بال اتارے جائیں، اس میں آٹا گوندنے کا حکم دوں جس میں نرم اور گرم روٹیاں بنائی جائیں، اور اس کے ساتھ بہترین گوشت کا شوربہ تیار ہو، پھر میں حکم دوں 2.5 کلو کشمش کو گھی میں ملا کر بھون کے ہمارے سامنے رکھا جائے جیسے ہرن کا خون ہوتا ہے۔ مگر حفص نے کہا میں جانتا ہوں آپ کو نرم کھانے کا پتہ ہے۔ تو عمر نے کہا رضی اللہ عنہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر روز قیامت اپنی نیکیوں کے کم ہونے کو برا نہ سمجھتا تو میں تمہارے ساتھ ان نرم کھانوں میں تمہارا شریک ہوتا۔ یہ صحابہ کا وہ خوف ہے کہ کہیں اس دنیا کی ہر نعمت کو پا کر ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری آخرت کی نیکی وہ کم پڑ جائیں۔ آپ دیکھتے نہیں دنیا کا مال اللہ نے کسی کو دیا ہوا، ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی اس کے دروازے پہ، حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ایک گاڑی 5 سال آرام سے گزار دیتی ہے، تنگ نہیں کرتی، خراب نہیں کرتی، کوئی مجبوری ہے تو انسان گاڑی تنگ کر رہی ہے اور لے لے، لیکن اس کا مال اسے ٹکنے نہیں دیتا۔ ہر سال نئی گاڑی، نیا ماڈل اس کے دروازے پر، ہر سال نئے موبائل کا نیا ماڈل اس کے ہاتھ میں، اچھا بھلا گھر کا فرنیچر ہے لیکن اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، کیوں؟ 1 سال گزر گیا اس کو، 2 سال گزر گئے، اب لوگ کیا کہیں گے؟ وہی پرانا استعمال ہو رہا ہے۔ بھائی اس مال سے، اس پیسے سے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے بھائی بارش کا پانی جوہر سے پینے پر مجبور ہیں، وہاں کنویں کھلوا دیجئے۔ یہ سندھ کا ہمارا علاقہ، وہاں کی ابھی بھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک ہی تالاب سے انسان اور جانور پانی پی رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیجئے۔ اور یہ پانی کا صدقہ سب سے عظیم صدقہ، ایک فاحشہ نے کتے کے بچے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جو اہل ایمان، اہل توحید، کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو پانی پلا دے، اس کی عظمت کا کیا کہنا ہوگا۔ یہ ہر سال نیا ماڈل گاڑی کا، ہر سال موبائل کا نیا ماڈل، ہر سال اعلیٰ شان کے لباس، ہر چیز سال کے بعد تبدیل ہونے کا چکر، مال ہے، اس مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے کہا امیر المؤمنین اگر آپ اپنی اس قمیص سے تھوڑی سی نرم قمیص پہن لیں تو کیا حرج ہے؟ آپ کا لباس بڑا کھردرا ہے، اور اگر اپنے اس کھانے سے تھوڑا سا اچھا کھانا کھا لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے آپ کے ہاتھ پر روئے زمین فتح کیا، اللہ نے آپ کے رزق میں وسعت دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ اپنی طرف سے دفاع کروں گا، تمہارے اعتراضات کا جواب دوں گا۔ کیا تم جانتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی تنگی میں گزری؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کس طرح غربت میں زندگی گزار کر گئے، اور پھر کچھ واقعات یاد دلائے، یہاں تک کہ انہیں رلا دیا۔ پھر فرمایا میں نے تم سے کہا میرے 2 دوست تھے، ایک راہ پہ چلتے تھے، اور اگر میں ان دونوں کی راہ کو چھوڑ کر چلنا چاہوں تو چل سکتا ہوں، اتنی فراخی ہو گئی ہے، مگر اللہ کی قسم زندگی میں ضرور انہی کے ساتھ چلوں گا، انہی کے راستے پہ چلوں گا، انہی جیسی زندگی گزاروں گا۔ اور میرے 2 دوستوں سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ شام تشریف لے گئے تو ان کے لیے ایسا کھانا تیار کیا گیا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کھانا ہمارے لیے، تو جو مسلمان فقراء ہیں وہ کیا کھائیں گے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ جن کو جو کی روٹی سے پیٹ بھرنا نصیب نہیں ہوتا۔ سیدنا خالد کہنے لگے ان کے لیے جنت ہے۔ اس پر سیدنا عمر رونے لگے اور فرمایا اگر ہمارے نصیب میں دنیا کے ساز و سامان اور عیش و عشرت اور وہ فقراء جنت پالیں تو وہ یقیناً ہم سے جیت گئے، ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ یہ تھی صحابہ کی سیرت۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم جانتے ہو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، تو انسان کو چاہیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھے،
اور یہ صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے اندر نیکی کرنے کی کوئی توفیق نہیں، برائی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں، مگر سوائے اللہ کی مدد سے. قیامت کے دن نعمتوں پر جواب دہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کی خبر دی کہ دنیا کی جن نعمتوں میں انسان گزر رہا ہے ان کے بارے میں روز قیامت ضرور پوچھا جائے گا. کیا تم نے ان کا شکر ادا کیا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی لذتوں میں سے ہر ایک لذت کے بارے میں پوچھا جائے گا. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ شہد کے ایک گھونٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نعمتوں میں دوپہر اور رات کا کھانا بھی شامل ہے. ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نعمتوں میں سے شہد کا کھانا بھی اور صرف گھی کے ساتھ روٹی کھانا بھی شامل ہے. سیدنا حسن اور قتادہ فرمایا کرتے تھے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ابن آدم سے قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا اور ان کا حساب بھی ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ اپنی رحمت میں ہمیں لے لے اور ہمارا حساب آسان کر دے. مگر جس کو اللہ چاہے حساب سے معاف کر دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے مشائخ کو، اساتذہ کو، اہل ایمان کو اپنی رحمت سے معاف کر دینا. کیونکہ ہمیں تیرے نبی نے خبر دی وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابِ، جس سے تو نے حساب و کتاب لے لیا، پوچھ لیا، مناقشہ شروع ہو گیا، فقط عذب، وہ عذاب سے کیسے بچے گا؟ وہ 3 چیزیں جس کا حساب نہیں ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ کپڑا جس سے اپنی شرمگاہ چھپا لے، روٹی کا اتنا ٹکڑا جس سے اپنی کمر کو سیدھا کر سکے، اور وہ گھر جس کا سایہ حاصل کر سکے. لیجئے اے پیارے بھائیوں، یہ اسلامی سلطنت کے 3 عظیم المرتبت انسانوں کا قصہ ہے. غور سے سنیے. امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 دوست، آپ کے 2 وزیر، آپ کے 2 ساتھی، دنیا کے بھی ساتھی، حجرے کے بھی ساتھی اور جنت کے بھی ساتھی. ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو سامنے سے ابوبکر و عمر کو آتے ہوئے دیکھا. پوچھا اس وقت تمہیں کس چیز نے گھر سے نکالا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا. میں بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلا. ایک انصاری کو پتہ لگا، وہ آئے، اپنے ساتھ لے گئے، کھجور کا ایک خوشہ توڑ کے لائے جس میں کچی اور پکی کھجوریں تھی. کہنے لگے یہ کھائیے، تناول فرمائیے، اور خود پھر ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کے لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 وزیروں نے وہ کھانا اور وہ کھجوریں کھا لی، پیٹ بھر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر و عمر سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روز قیامت تم سے ضرور بضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تمہیں گھر سے بھوک نے نکالا اور تم اس وقت تک گھر نہیں لوٹے جب تک تمہیں یہ نعمتیں نہیں مل گئی. اس امت کے سب سے افضل 3 لوگوں کا حال. اور آپ فرما رہے ہیں اس نعمت کے بارے میں کہ جس سے پہلے شدت بھوک سے گھر سے نکلنا پڑا بے وقت، اور پھر اس بھوک میں بھی جو کھانا ملا تو فرمایا اس کا بھی سوال ہوگا. اور جو روزانہ 3 اوقات عالی شان کھانے، کھانوں کے لیے لمبے لمبے سفر، جس روڈ پہ گاڑی چل رہی ہے اس روڈ سے 30 35 40 کلومیٹر دور ایک ہوٹل ہے، چرسی کی کڑھائی یہ بڑی مشہور ہے، وہاں جا کے کھانا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں پہ یاد رکھیے کہ سوال ہونا ہے. جب رسول اللہ یہ فرمائے جو بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے کہ جو بھی ہم نے کھایا ہے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا، تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ یاد رکھیے کہ عیش پرستی کی بنیاد اکثر و بیشتر فراخی پر قائم ہوتی، فراوانی پہ قائم ہوتی ہے. لیکن
ہر وہ بندہ جس کے لیے دنیا کھول دی گئی وہ عیش پرست نہیں ہوتا. کتنے ہی غنی اور مالدار لوگ ہیں ایسے ہیں جو اپنی زندگی سادگی سے گزارتے ہیں اور اپنا دیا ہوا اللہ کا مال وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں. اور کتنے ہی ایسے فقیر ہیں جنہیں کچھ نہ بھی ملے 24 گھنٹے کی پلاننگ ان کی اسی دنیا کی ہوتی ہے. یہ فقیر ہو کر بھی اپنے دل اور دماغ میں دنیا بسائے ہوئے ہیں اور وہ امیر ہو کر بھی دنیا کے ان لذتوں سے دور رہ کر معروف کے مطابق اپنے اوپر خرچ کر کے اس مال کو اس دولت کو آخرت کمانے کے لیے لگا دیتا ہے. یاد رکھیے کہ زہد کے لیے فقیر ہونا لازمی نہیں. آپ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں, ان لذتوں میں نہیں پڑتے, ضرورت کے مطابق اپنی حاجات پوری کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ آپ فقیر ہیں تبھی یہ کریں, نہیں, اللہ نے مال دیا ہے تب بھی آپ اس مال کو آخرت کے اوپر لگا رہے ہیں. رب کی مسجدیں بنوا رہے ہیں, مدرسے بنوا رہے ہیں, یتیم خانے بنوا رہے ہیں, کنویں کھدوا رہے ہیں, قرآن پاک کے ترجمے کے نسخے بانٹ رہے ہیں, لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں, آخرت کما رہے ہیں. آپ بڑے ہی خیر کے کام پہ ہیں, ایک ایسے مقام پر ہیں جس کے ساتھ حسد کرنا بھی جائز ہے کہ اللہ کا ایک ایسا بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال اللہ کے راستے میں لگاتا رہے, تو اس سے ایسا حسد کہ کاش اللہ مجھے بھی دے. زوال والا نہیں کہ اسے یہ نعمت چھین جائے, نہیں, حسن والا, پیار والا, محبت والا, اللہ کاش مجھے بھی ایسا دیتا جیسا تو نے اپنے اس بندے کو دیا, میں بھی ایسے ہی تیرے راستے میں خرچ کرتا جیسے یہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ غلو کا راستہ اختیار کریں, حدود کو کراس کریں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی ان 3 صحابہ کے بارے میں جنہوں نے حد مشروع سے تجاوز کیا, جو اللہ نے آپ کو فائدہ اٹھانے کی چیزیں دی ہیں آپ ان سے بھی تجاوز کر جائیں, تو آپ نے ان کو ناراضگی کا اظہار کیا. ایک نے کہا تھا میں ساری رات نماز پڑھوں گا, دوسرے نے کہا تھا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا تھا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا. مقصد کیا تھا ان تینوں چیزوں کا؟ ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہوں گا. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میری بیوییں بھی ہیں, شادیاں بھی کی ہیں, میں ان کا حق بھی ادا کرتا ہوں. جس نے من راغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا, منہ موڑا, میرے راستے پہ نہ چلا, وہ پھر میرے راستے پر نہیں ہے, وہ میرے طریقہ کار پہ نہیں ہے. تو پیارے بھائی, اللہ یہ دنیا فراخ کرے تو اس دنیا کے بارے میں اتنی فکر کریں جتنا آپ نے یہاں رہنا ہے, اس دنیا پہ اتنا خرچ کریں جتنا آپ نے یہاں رہنا ہے, اور آخرت کے بارے میں اتنی فکر کریں اور آخرت پہ اتنا خرچ کریں جتنا آپ نے وہاں رہنا ہے. ملک خالد آل سعود رحمہ اللہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو ملنے کے لیے آئے. ان کا پرانا سا گھر, وہی پرانے طرز پہ مٹی کا بنا ہوا, وہ دیکھ کر کہنے لگے آپ ہمارے اتنے بڑے شیخ ہیں, مجھے نہیں پتا تھا آپ اس حالت میں رہ رہے ہیں, اجازت دے تم آپ کے شایان شان ایک گھر بنانے کی ابھی سے آرڈر کر دیتے ہیں اور آپ کے لیے وہ گھر تیار کرواتے ہیں, آپ اس میں منتقل ہو جائیے گا. کہا نہیں, حی نرجس ایک علاقہ ہے وہاں میرا گھر تیار ہو رہا ہے. کہا اگر تیار ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ, پھر ٹھیک ہے. شیخ ابن عثیمین کہنے لگے اگر آپ نے بنوانا ہی ہے تو یہ ہمارے گھر کے پاس جو مسجد ہے جامع مسجد, یہ بڑی پرانی ہو گئی ہے, یہ بنا دیجئے. تو انہوں نے حکم دیا اور وہ مسجد بادشاہ کے خرچے پہ بڑی عالی شان مسجد بن گئی. جب بادشاہ سلامت چلے گئے تو شاگردوں نے کہا استاد جی آپ کا حی و نرجس میں گھر بن رہا ہے, آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں, کوئی سامان لانا, کوئی اینٹیں, کوئی سیمنٹ, کوئی ریت, کوئی خدمت, ہم حاضر آپ کے شاگرد ہیں. تو مسکرا کر کہنے لگے بچوں کیا وہاں پر قبرستان نہیں ہے؟ کہاں قبرستان تو ہے, کہاں میں میری ایک قبر تیار ہو رہی ہے, وہ میرا گھر ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس ملک فہد رحمہ اللہ نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ اور شیخ کی شایان شان ایک گھر بنانے کا حکم دے کر آؤ, شیخ کی اجازت سے, کیونکہ سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ ان کا گھر
وہ حکومت کے اس کوارٹر میں، اس گھر میں رہتے تھے جو مفتی کے لیے بنایا ہوتا تھا، وہ ذاتی گھر نہیں تھا۔ خادم حرمین شریفین ملک سلمان یہ بطور نمائندہ ملک فاہد رحمہ اللہ کی طرف سے تشریف لائے تھے، اور یہ منا رہے ہیں شیخ کو کہ آپ کا گھر بناتے ہیں، آپ اجازت دے دیجئے بس۔ تو کہا نہیں، عمر گزر گئی، اب کیا کرنا۔ تو جب یہ نکلے تو شیخ ابن باز کے بیٹے بھی ساتھ نکلے، تو دروازے پہ آ کر کہنے لگے کہ اگر اپنے باپ کو راضی کر لو تو میں کل ہی اس کا آرڈر کروا دوں گا، آپ کی شان کے مطابق گھر بنے گا۔ شیخ ابن باز کے بچے جا کر گئے اپنے والد کے پاس بیٹھے کہ آپ اجازت دے دیجئے، یہ عمر گزر گئی، اب کیا کرنا۔ تو پیارے بھائی، یہ جن کی نظریں آخرت پر ہوتی ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو بھی اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی وفات کے بعد پتہ لگا اہل خیر کو کہ شیخ کے اوپر فلاں بینک کا اتنا قرضہ ہے، اور وہ قرضہ کیوں ہے کہ شیخ کے پاس کوئی بھی سائل آتا تو اسے اس کی حاجت سن کے چیک بنا کے دے دیتے، اور شیخ کا اکاؤنٹ اس بینک میں تھا، اور بینک والے شیخ کی عزت و احترام میں یہ نہ کہتے کہ آپ کا اکاؤنٹ تو صفر ہو چکا ہے۔ تو پیارے بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دریاؤں اور سمندروں اور جنگلوں میں نکل جائیں، نہیں، اس دنیا میں رہیں، دنیا کی ضرورت کو بطور ضرورت خرچ کریں، اور آخرت ہمیشہ کا گھر ہے، اس کو اس کے مطابق ٹائم، محنت، مال اسی حساب سے خرچ کریں جتنا آپ نے وہاں رہنا ہے، جہاں پہلا دن 50,000 سال لمبا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔